बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ ہر جگہ نظر آتا ہے، خاص طور پر جب وہ ہمیں مشکل حالات سے نکال کر عروج کی طرف لے جاتا ہے۔ ایسے میں ہمیں کچھ خاص نشانیاں نظر آتی ہیں۔ جب اللہ ہمیں مشکلات سے نکالتا ہے تو ہمیں صبر کا پھل ملتا ہے۔ یہ صبر ہمیں مضبوط بناتا ہے اور ہمارے ایمان کو مزید پختہ کرتا ہے۔ رب سے جڑنے کے سفر میں پل پل کی آزمائشیں آتی ہیں، پل پل کی رکاوٹیں ہیں۔ اگر اس دنیا میں جینا اتنا آسان ہوتا تو وہ اللہ پھر اسے آزمائشوں کا گھر کیوں کہتا؟ زندگی تو نام ہی آزمائشوں اور مشکلات کا ہے۔ اس رب کو نیک لوگوں کی طلب نہیں، اس نے تو بس یہ جہاں ہم جیسے گناہگاروں کے لیے بنایا ہے، تاکہ جب ہم ٹوٹے بکھرے اس کی بارگاہ میں جائیں تو وہ اپنی شفقت بھری رحمت سے ہمیں ڈھانپ لے۔ یاد رکھو، آزمائشیں وقتی ہوتی ہیں۔ جتنی جلدی آزمائش سے مایوس ہونے کی بجائے رب سے لو لگا لینا، اتنی جلدی آزمائش سے دستبردار بھی ہو جاؤ گے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، ہزاروں مسائل کا ایک حل ہے، وہ ہے توکل۔ جہاں توکل ہو وہاں شکوے نہیں ہوتے، جہاں توکل ہو وہاں دل کبھی بے سکون نہیں ہوتا۔ اگر پھر بھی لگتا ہے کہ ہمت باقی نہیں، اب تو جان لو وقت آزمائش اب ختم ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ تو کیسے ممکن ہے کہ تمہاری آزمائش ختم نہیں ہو سکتی؟ اگر ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش آ رہی ہے تو جان لو اللہ تمہیں مزید اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، تمہیں اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہے۔ وہ تب تک آزمائے گا جب تک تم مکمل اس کی محبت سے سرخرو نہیں ہو جاتے۔ آزمائش ایک طرح سے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے بھی آتی ہے، جو کہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ بہت کمزور ہو آپ، اس لیے انہی چیزوں کے ذریعے آزماتا ہے جو آپ کی من پسند ہوتی ہیں۔ اور یقین کرو، اسی آزمائش سے آپ اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ کوئی آپ کو کچھ بھی بول دے، آپ کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ خود بھی مضبوط ہو جاتے ہو اور اللہ سے آپ کا رشتہ بھی مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ پھر آپ اللہ پر سب کچھ چھوڑ کر بے فکر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آزماتا بھی اسی چیز سے ہے جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ وہ تمہیں تمہاری من پسند چیزوں کے ہاتھوں بے بس کر دیتا ہے اور پھر وہی بے بسی تمہیں سجدہ کرواتی ہے۔ تم اپنی فریاد لے کر جب اس کے آگے خالی جھولی پھیلاتے ہو تو وہ تمہیں نوازنے کی ٹھان لیتا ہے۔ ناممکن اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں۔ وہ ممکن تمہارے لیے بناتا ہے، اور پھر تم جب مانگنے کا تسلسل نہیں توڑتے تب وہ بھی تمہیں دینے کا وسیلہ بنا رہا ہوتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے دعا نہیں کرتے ہو، بلکہ اللہ تمہارے دل میں دعا کا خیال ڈالتا ہے، کیونکہ وہ تمہاری چاہت پر بہت پہلے سے راضی ہے۔ آزمائش تو بس ایک بہانہ ہوتی ہے، بس تمہارے ہاتھ پہلے سے راضی ہے۔ آزمائش تو بس ایک بہانہ ہوتی ہے، بس تمہارے ہاتھ دعا میں اٹھنے کی دیر ہوتی ہے اور نصیب موڑ دیا جاتا ہے۔ یاد رکھو، مشکلات کے بعد جب ہم عروج کی طرف بڑھتے ہیں تو ہم اس رحمت کو زیادہ محسوس کرنے لگتے ہیں۔ آزمائش تب شروع ہوتی ہے جب کوئی چیز جان سے پیاری ہو جاتی ہے اور اس چیز سے ہم خود سے بھی زیادہ محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر اللہ اس محبت کا امتحان لیتا ہے۔ آخر تم اس چیز کے لیے کتنا صبر کر پاتے ہو، کسی جنون کی حد تک پہنچ پاتے ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تم اللہ کی رضا میں راضی رہ پاتے ہو۔ اللہ کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں، اس کی عبادت کے لیے سارا جہاں ہے، فرشتے ہیں، اس کی عبادت کے لیے تو فرشتے ہی کافی ہیں۔ بتاؤ پھر جس محبت کا وہ حقدار ہے تم اسے دے پاؤ گے؟ آزمائش تو مختصر سی ہوتی ہے، پھر وہ چیز دگنی کر کے واپس کر دیتا ہے، مگر تم یہ بات سمجھنے میں بہت دیر لگا دیتے ہو، تبھی تو تم اکثر بے سکون رہتے ہو۔ امتحان تو تب ہی ختم ہوتا ہے جب تم آگے بڑھنا سیکھ جاتے ہو۔ صبر شروع میں بہت مشکل لگتا ہے، کیونکہ ہم ان چیزوں سے آزمائے جانے کے عادی نہیں ہوتے جن سے ہمیں بے پناہ محبت ہوتی ہے۔
तब ऐसा लगता है जैसे दुआएं भी बेबस हो गई हैं। लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता है वैसे वैसे चीज़ें बदलने लगती हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुखालिफ हालात भी हमारे हक में बेहतर होने लगते हैं और दुआएं भी यकदम कबूल होने लगती हैं। तब समझ आती है कि सब्र तो बस इसी रास्ते का था, एक हिस्सा था जो हमें हमारी पसंदीदा मंजिल तक वापस ले आया है। हम अजर कमा सकते हैं लेकिन उस अजर के मिलने का वक्त सिर्फ अल्लाह ही तय करता है। सब्र सिर्फ इम्तिहान होता है, ऐसा इम्तिहान जिसके बाद सब कुछ आपको वैसे ही वापस लौटा दिया जाता है जैसे आपसे लिया गया था। तो आप अल्लाह के लेने पर सब्र करें, अल्लाह आपको देने पर राजी हो जाएगा इंशाअल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो सदका जारिया समझकर अपने प्यारों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।